جاگے نا یہاں ولیاں وچوں اے جاگ کے بیٹھ گئے. یہاں وچوں ایک کالا جا ولی نا چھیتی نال بول کے کہنے لگا قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم. ایک ولی اللہ کہنے لگا بھئی اولیاء اللہ دی جماعت ایتھے ستیاں تانوں کنی کو دیر گزر گئی ہے تے سارے کہندے نے اسی صبح ستے ہاں تے دوپہرے اٹھ بیٹھے ہاں. تے ستے کنی دیر رہا سی؟ معلوم ہوتا ہے ولی بھی سو جان تے پتہ کوئی نہیں لگتا. تے جے میں انج بھی کہہ دیاں نبی بھی سو جان تے پتہ کوئی نہیں لگتا. بات لمبی نہ ہو جائے آواز آندی او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم. اللہ پاک جا کے سنن دی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات شروع کر لگا. میرے محترم ساتھی قاری لطف اللہ صاحب نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ تساں نا او مائی دا واقعہ سنانا جڑی قرآن بہتا پڑھدی سی. اے بھی قرآن دا چشمہ ہے نا مدرسہ بھی. دعا کرو اللہ قیامت تک جاری ساری رکھے. اللہ قاری ایوب صاحب دی محنت قبول فرمائے. معاونین دے کاروبار اندر اللہ برکتاں فرمائے. ایک تابعی جلیل ہوئے نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نیک باپ دا نیک بیٹا. ایک کتاب ہے نام ہے رجال السندھ والہند. وہ لکھے ہیں کہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نا سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے. اتنے ایک بہت بڑا امیر آدمی سی وہ باغ دے مالی بن گئے. اس امیر دا دل کرایا کہ میں ذرا اپنے ساتھیاں نو باغ دی سیر تے کراواں. وہ اپنے ساتھیاں نو باغ چ لے گیا. حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نو کہنے لگا ذرا باغ دے میٹھے میٹھے پھل توڑ کے لیاؤ. جناب مبارک کھٹے پھل توڑ کے لائے. کہنے لگا دوبارہ لیاؤ. تانوں پتہ ہی نہیں اس باغ دے پھل میٹھے کڑے نے کھٹے کڑے نے. جناب مبارک رحمت اللہ لگا تے پھر بھی کھٹے ہی پھل توڑ کے لیا ہے. باغ دا مالک بڑا غصے چ آیا. کہندا جی تانوں 7 سال بیت گئے نے تانوں اج تک پتہ ہی نہیں چلیا کہ کھٹے پھل کیڑے نے تے میٹھے کیڑے نے. حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے باغ دا مالکا سن لے میں تیرے باغ دا مالی ضرور ہاں تیرے باغ دا راکھا ضرور ہاں لیکن میں اج تک تیرے باغ دا پھل توڑ کے چکھیا نہیں کھٹا کیڑا تے میٹھا کیڑا ہے. باغ دا مالک تے بڑا سرویا. فورن کر گیا اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں اللہ والیے ساڈے جڑا باغ دا مالی ہے بڑا ہی نیک بندہ ہے. جے مینوں اجازت دیویں تے میں بیٹی دا نکاح کر دیواں. بیوی کہندی مینوں کی طرح دے. اے جناب نکاح دی مجلس منعقد ہوئی. لوگ منتظر سن برات کتھوں آندی ہے دلہا کون بن کے آندا ہے. این نکاح دے ٹائم تے باغ دا مالک کہن لگا جاؤ میرے مالی مبارک نو سد کے لیاؤ. حضرت مبارک نو سد کے عمرا دی مجلس دے اندر اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا. ایڈے نیک ہیرے وچوں اس کی حلال کھان والے وچوں اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ہیرے عطا فرمائے. عبداللہ بن مبارک عطا فرمائے. او عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اسی میں حج دے سفر تو واپس آ رہا سی. میں راستے چ دیکھیا ایک بی بی رب دا قرآن ہی پڑھی جاندی ہے من یہدہ اللہ فما لہ من مضل من یہدہ اللہ جنوں اللہ راہ راست تے لا دے اونوں راہ کوئی بھلا نہیں سکدا. عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں بار بار بی بی دی زبان وچوں سنی. آپ فرماندے نے میں سمجھ گیا اے بی بی بھلی بیٹھی ہے راہ بھلی بیٹھی ہے. میں کہنی اماں تو کون ہے تے کتھوں آئی ہے. اے بی بی پھر بھی قرآن پڑھ کے جواب دیندی ہے آندی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر.
گرو ہیں سارے نہیں بولے جی. الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفی. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ دی ذات واسطے، بے شمار ان گنت درود و سلام سید الکونین رسول الثقلین امام القبلتین سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی پہ. دوستوں اور بزرگوں، اللہ مالک دا بے حد شکر ہے جس اللہ نے اس گئے گزرے دور دے اندر سانو اپنے گھر وچ آن دی توفیق عطا فرمائی ہے. اللہ اپنی بارگاہ دے اندر منظور فرمائے اور انشاءاللہ اللہ منظور فرمائے گا انشاءاللہ. میں اپنی اے بڑی خوش قسمتی سمجھنا کہ حضرت مولانا محمد حسین صاحب شیخو پوری اللہ انہاں دی زندگی چ برکت فرمائے اور صحت والی زندگی عطا فرمائے، اور محترم جناب مولانا حافظ اکبر رضا صاحب سعیدی انہاں دی موجودگی دے اندر میرے جیسا طالب علم کچھ عرض کرے. میں اپنی خوش قسمتی سمجھنا اور اللہ کے دعا کرنا کہ اللہ مینو صحیح بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے. تسی جبراں والے بڑے خوش قسمت ہو کہ علماء دی لمبی لسٹ، علماء دی جماعت اج تواڈے کول ایک پوری تشریف فرما ہے، اور مینو امید ہے کہ ساری رات جلسہ رہے گا کہ تسی جا کے سنو گے کہ سو کے. ساڈے ضلع قصور چ نا میں بڑا تجربہ کیتا، مولانا افسر ساڈے ضلع چ جاندے نے، میں تجربہ کر چکی ہوں کہ جیڑا آدمی سو جائے وہ سن نہیں سکتا کہ سن سکتا ہے. تواڈے ایسا علاقے کوئی ایسا بندہ ہوگا جڑا کہندا ہوے میں ستا بھی سن لینا، حالانکہ اینا کنا دا کام تے سننا ہی ہے نا.
لیکن جدو انسان سو جائے تے کان نہیں سنتے، دماغ دا کام ہے سوچنا، جدو انسان سو جائے دماغ نہیں سوچتا، کہ سوچتا ہے وہ دماغ پاوے کسے پڑھے دا ہوئے، ان پڑھ دا ہوئے، پیر دا ہوئے، فقیر دا ہوئے، کسے بڑے دا ہوئے، ادنا دا ہوئے، جدو انسان سو جائے دماغ نہیں سوچتا۔ آؤ ذرا دلیل دی دنیا چ اللہ فرماندے نے انہم فتیاتن آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ اللہ پاک فرماندے نے او 5-7 نوجوان میرے اوتے ایمان لے آئے، مولا کریم فرماندے نے میں انہاں نو اپنا کامل ولی بنا دیتا، وہ میرے پیارے بن گئے۔ انہوں نے دیکھا کسے دا باپ او دی بڑی وڈی دکان ہے، کسے دا بابا بڑا وڈا سیٹ ہے، بڑی وڈی مارکیٹ دا مالک ہے، لیکن ہیں سارے مشرک۔ انہاں نوجوانوں نے دیکھا جے باپاں دیاں جائیداداں دیکھ دے رہے ایمان نہیں بچنا، ایمان بچا لو پاویں کسے پہاڑ دی غار وچ چھپ کے بچانا پوے۔ اے 5-7 نوجوان اپنا ایمان بچا کے پہاڑ دی غار وچ جا کے لیٹ گئے، چھپ گئے۔ رب دا قرآن کہندا ہے فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا۔ جس ویلے اے نوجوان لیٹے جویں ماں اپنے بیٹے دے کناں تے انج کر کے تھپکیاں لاندی ہے، اوے میرے بیٹا سو جا، میرے بیٹا سو جا۔ اللہ فرماندے نے اے میرے نوجوان بندے اے بھی مینوں بڑے پیارے لگدے سن، میں بھی اپنی قدرت دے ہتھاں دے نال انہاں دیاں کناں تے تھپکیاں لانیاں شروع کر دتیاں۔ اوے میرے ولیو سو جاؤ، میرے ولیو سو جاؤ۔ اللہ فرماندے نے میریاں لگیاں ہویاں تھپکیاں دیاں انہاں نوں جیاں نینداں آئیاں، انہاں نے 309 سال ستیاں ہی گزار دیتے۔ کنی دیر ستے رہے؟ 309 سال۔ اے قرآن دا مسئلہ ہے، کسے مولوی دا کڑیا گپوڑا نہیں۔ ادھر دیکھنا کنے قیمتی رہے۔ اللہ فرماندے نے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ۔ مولا کریم فرماندے نے اے میرے محبوب او مینوں اینے پیارے لگدے سی جے ستیاں انہاں دے سجے پاسے تھک جاندے سی میں عرشاں تو آپ کھبے بدل دیندا سی۔ جے کھبے تھک جانا تے سجے بدل دینا، جے سجے تھک جانا تے کھبے بدل دینا۔ میرے دوستو میرے بزرگو اتھوں یہ بھی معلوم ہویا ولی پاویں کنا بھی قیمتی کیوں نہ ہوئے جدوں سو جائے اللہ دے نے اپنے آپ پاسا بھی نہیں بدل سکتے، انہاں دے پاسے مینوں ہی تبدیل کرنے پیندے نے۔ دعا کرو اللہ صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ یہ تے مرن تو بعد پتراں دی فیکٹری لا بیندے آ۔ اے اولیاء اللہ ستے رہے اور اہل توحید دا اہل حدیث دا عقیدہ ہے کہ ہر چیز دے نفع نقصان دا مالک صرف اللہ ہے۔ ساڈی جماعت دے مولانا ابراہیم خادم مرحوم دعا کرو اللہ انہاں تے رحمتاں نازل فرمائے۔ اے سمندری تو جائیے نا، اوکاڑے تو سمندری جائیے، راستے وچ ایک دریا تے پوئے او دا نام ماڑی پتن والا ہیڑ۔ ایک دم ساتھی دس رہا سی کہ مولانا کشتی دے ذریعے دریا عبور کر رہے سن تے جانگلی وچ بیٹھے انہوں نے ایک اونٹ بھی وچ بٹھایا سی اور دریا دے وچ کر جدوں کشتی گئی نا تے کشتی ڈبن لگ پئی۔ وہ جڑے جانگلی سن وہ کہن لگ پے بہاول حق بیڑا تک۔ یہ کہنی شاید دس رہا سی، وہ یہ کہہ رہا سی کہ مولانا کی زبان تے عقل میں جاری سا پتہ کی اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں کہ مار سکتا ہے، جے مار سکتا تو اینے بھابی کتوں لبنے سی۔ اوے اللہ باجوں کوئی ماردا نہیں، کوئی ڈبیاں بیڑیاں تاردا نہیں، کوئی بگڑے کم سواردا نہیں، سب نبی ولی لاچار نہیں ایک دن مر جائیں گی، اللہ باجنا غیر پکار نہیں ایک دن مر جائیں گی، او جے دیوے تے دیندائی اللہ نہیں
جے نام دے تے 80 سال تک ابراہیم نبی نو نہیں دیندا، جے نام دے 120 سال تک جناب زکریا علیہ السلام نو نہیں دیندا، او نام دے لوط نو بیٹا نہیں دیندا، شعیب نو بیٹا نہیں دیندا، تے جے دین تے آوے تے مریم منگدی نہیں، رب کنواری نو اندے چھڑدا، اور جے دیوے تے دیندا ہی اللہ نی، چھڈ غیراں دا توں پلا نی، بس اسے تے رکھ تسلانی، تیرا ہو جاؤ بیڑا پار نی، ایک دن مر جائیں گی اللہ باجنا، غیر پکار نی، ایک دن مر جائیں گی۔ اے رب دے ولی ستے رہ اللہ فرماندے نے انہاں دے پاسے میں بدلدا رہا، اور سن لینا اے قیمتی کنے نے، انہاں نے پچھلی جوانی والی عمر اللہ نو دے دیتی، اللہ نے بھی فیصلے فرما دیتے، اوے نوجوان ولیو آ پچھلی عمر تساں مینوں دے دیتی ہے، تے جڑا قرآن میں اپنے محبوب نو دیاں گا او دے وچ کار ہی تواڈے تذکرے کر دیواں گا، ادھا قرآن ایبر تے ادھا ایبر وچکار اصحاب کہف دا قصہ، اے ستے رب نے جگا لے، تے جس ویلے جاگے نا انہاں ولیاں وچوں اے جاگ کے بیٹھ گئے، انہاں وچوں ایک کالا جا ولی نا چھیتی نال بول کے کہنے لگا، قال قائل منہم کم لبستم قالوا لبسنا یوما او بعض یوم۔ ایک ولی اللہ کہنے لگا بھئی اولیاء اللہ دی جماعت ایتھے ستیاں تانوں کنی کو دیر گزر گئی ہے، تے سارے کہندے نے اسی صبح ستیاں تے دوپہرے اٹھ بیٹھے ہاں، تے ستے کنی دیر رہا سی؟ معلوم ہوتا ہے ولی بھی سو جان تے پتہ کوئی نہیں لگتا، تے جے میں انج بھی کہہ دیاں نبی بھی سو جان تے پتہ کوئی نہیں لگتا، بات لمبی نہ ہو جائے آواز آندی او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت یوما او بعض یوم۔ اللہ پاک جا کے سنن دی توفیق عطا فرمائے۔ میں اپنی بات شروع کر لگا، میرے محترم ساتھی قاری لطف اللہ صاحب نے میری ڈیوٹی لائی ہے کہ تساں نا او مائی دا واقعہ سنانا جڑی قرآن بہتا پڑھدی سی، اے بھی قرآن دا چشمہ ہے نا مدرسہ بھی، دعا کرو اللہ قیامت تک جاری ساری رکھے، اللہ قاری ایوب صاحب دی محنت قبول فرمائے، معاونین دے کاروبار اندر اللہ برکتاں فرمائے۔ ایک تابعی جلیل ہوئے نے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ، نیک باپ دا نیک بیٹا، ایک کتاب ہے نام رجال السندھ والہند، وہ لکھا ہے کہ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ نا سندھ وچوں مہاجر ہو کے خراسان چلے گئے، اوتھے ایک بہت بڑا امیر آدمی سی، وہ باغ دے مالی بن گئے، اس امیر دا دل کرایا کہ میں ذرا اپنے ساتھیاں نو باغ دی سیر تے کراواں، وہ اپنے ساتھیاں نو باغ چ لے گیا، حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ کہنے لگا ذرا باغ دے میٹھے میٹھے پھل توڑ کے لیاؤ، جناب مبارک کھٹے پھل توڑ کے لائے، کہنے لگا دوبارہ لیاؤ، تانوں پتہ ہی نہیں اس باغ دے پھل میٹھے کڑے نے کھٹے کڑے نے، جناب مبارک رحمت اللہ لگا تے پھر بھی کھٹے ہی پھل توڑ کے لیا ہے۔ باغ دا مالک بڑا غصے چ آیا، کہندا جی تانوں 7 سال بیت گئے نے، تانوں اج تک پتہ ہی نہیں چلیا کہ کھٹے پھل کیڑے نے تے میٹھے کیڑے نے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے باغ دا مالکا سن لے، میں تیرے باغ دا مالی ضرور ہاں، تیرے باغ دا راکھا ضرور ہاں، لیکن میں اج تک تیرے باغ دا پھل توڑ کے چکھیا نہیں کھٹا کیڑا ہے تے میٹھا کیڑا ہے تے میٹھے کیڑے نے۔ حضرت مبارک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے اوے باغ دا مالکا سن لے، میں تیرے باغ دا مالی ضرور ہاں، تیرے باغ دا راکھا ضرور ہاں، لیکن میں اج تک تیرے باغ دا پھل توڑ کے چکھیا نہیں کھٹا کیڑا تے میٹھا کیڑا ہے۔ باغ دا مالک تے بڑا سرویا،
فورن کر گیا اپنی بیوی نو کہن لگا نہیں اللہ والیے ساڈے جڑا باغ دا مالی ہے بڑا ہی نیک بندہ ہے جے مینوں اجازت دیویں تے میں بیٹی دا نکاح کر دیواں بیوی کہندی مینوں کی طرح دے اے جناب نکاح دی مجلس منعقد ہوئی لوگ منتظر سن برات کتھوں آندی ہے دلہا کون بن کے آندا ہے اے نکاح دے ٹائم تے باغ دا مالک کہن لگا جاؤ میرے مالی مبارک نو سد کے لیاؤ حضرت مبارک نو سد کے عمرا دی مجلس دے اندر اپنی بیٹی دا نکاح کر دیتا ایڈے نیک ہیرے وچوں اس کی حلال کھان والے وچوں اللہ نے حضرت عبداللہ بن مبارک جیسے ہیرے عطا فرمائے عبداللہ بن مبارک عطا فرمائے وہ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اسی میں حج دے سفر تو واپس آ رہا سی میں راستے چ دیکھیا ایک بی بی رب دا قرآن ہی پڑھی جاندی ہے من یہدہ اللہ فما لہ من مضل من یہدہ اللہ جنوں اللہ رائے راستے لا دے انہوں راہ کوئی بھلا نہیں سکدا عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں بار بار بی بی دی زبان وچوں سنی آپ فرماندے نے میں سمجھ گیا اے بی بی بھلی بیٹھی ہے راہ بھلی بیٹھی ہے میں کہنی اماں تو کون ہے تے کتھوں آئی ہے اے بی بی پھر بھی قرآن پڑھ کے جواب دیندی ہے آندی سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا هو السمیع البصیر عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں سمجھ گیا بی بی حج کر کے آئیے مسجد اقصی جا رہی ہے آپ فرماندے نے میں آخیا نہیں اماں تینوں اتنے کنے دن گزر گئے نے تے مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھ دیے آندی ہے منذ ثلاث لیال سویا مینوں 3 دن تے 3 راتاں گزر گئیاں نے عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں آخیا نہیں بی بی انہاں جنگلاں دے اندر تینوں کھلاندا کون ہے تے پلاندا کون ہے مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھ دیے آندی ہے اللہ دی او یطعمنی ویسقین وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ میرا اللہ مینوں کھلاندا بھی ہے تے پلاندا بھی ہے رب کھلا سکتا ہے کہ نہیں اور رب تے یارو جو چاہے کر سکتا جو چاہے مولا نے لکھا نا اے ہووے مقصد جے ہاتھی نو مارنے دا او دی سونڈ تے کیڑی لڑا دینا ہے بھلا ہاتھی تے کیڑی دی کی نسبت تو اپنی قدرت دے منظر دکھا دینا ہے جے چپ کر رہیں تے 100 واری کئی سالی ایداں لنگا دینا ہے جے پوچھن تے آویں تے پال اندر نانی سف نے یاد کرا دینا ہے ابرا کافر جے کعبے نو ٹانے آوے تو ابابیلا نو حکم سنا دینا ہے او چنجاں چوں کینکرے کیر دینے تے تو انہاں دے بمب بنا دینا ہے مریم واسطے بند کوٹڑی وچ کتے میوے کروتے پچا دینا ہے کیڑے واسطے پتھر دی تے اندر ارے کا دی تیڑ اگا دینا ہے مولا تیری تعریف تے مکنی نہیں میں اپنی گل ہی مکا دینا ہے مجھے رب انتظام کر سکتا ہے کہ نہیں یقین ہوئے تھی اللہ دی قسم رب انتظام کرتا ہے مسند احمد دی روایت ہے مشکات موجود ہے نبی کریم دا ایک صحابی گھر آیا روٹی نہیں آٹا نہیں دانے نہیں مشکات لکھے ہیں باہر جا کے رب کے دعا کی تھی مالک نے چکی چلا دیتی ہے اور یقین پیدا تو کر اللہ خزانے تیرے لیے کھولے گا پر ساڑھے یقین پتا کہ ہو جائے اور کسی میراثی نے کہنے مسئلہ سن لیا مولانا محمد حسین صاحب کو لو بھئی شاموں پہلا اللہ ساری مخلوق نو رجاندا ہے کہنے لگتا تجربہ تو کرا رجاندا ہے کہ نہیں اپنے مقام کی چھت تے چڑھ گیا دن غروب ہونے گیا نا مقام کی چھت تے چڑھ گیا کدی ادھر جائے کدی ادھر جائے دن ڈوب رہا ذہن چ سوچ رہا بھی مولانا نے مسئلہ کیتا بھی شاموں پہلا رب ساری مخلوق نو رجاندا ہے پر میں جی بھوکھا یہ سوچدیا نا وہ بنیرے والا خیال نہ لیا تو تھلے تڑا کر کے ڈگیا لت ٹوٹ گئی لوگوں نے منجی نے چوک کے پایا آم دیہاتوں چ رواج ہے کسی نے سٹ لگ جائے نا وہ کہ دھد کیوں پلاؤ انہوں نے دھد کیوں پلایا تیرا ہوش آئی نا کہنے لگے میاں تینوں کی ہویا
کہندا ہونا کی سی مولانا کو مسئلہ سنیا سی شاموں پہلا رب رجاندا کہندے پھر کہندا رجاندا ضرور ہے پر لتاں بھن کے ساڈے عقیدے ایسے ہو گئے تے جے صحیح عقیدہ ہو جائے تے اللہ دی قسم رب رجاندا جی اللہ نے تے اپنی مخلوق دا ذمہ قرآن پڑھن لگیا پہلے سبق جی دس چھڈیا الحمدللہ رب العالمین تو من یا نہ من تیری روزی میرے ذمے اے بی بی بھی جنگلاں چ جواب دیندی ہے اللہ دی ہوا یطعمنی و یسکین میرا اللہ مینوں کھلاندا بھی تے پلاندا بھی ہے بیمار ہو جاواں تے صحتاں بھی عطا فرماندا ہے عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں سوچیا اس مائی نوں میں جیڑی گل کرنا قرآن نال ہی جواب دیندی ہے ایسی کوئی گل کراں جدا اینوں قرآن وچوں جواب نہ ملے میں سوچ سوچ کے آکھیا نہیں اماں تیرا نام کی ہے مسمو کے بی بی تیرا نام کی ہے میں آکھیا ہن اے دا نام کیڑا قرآن چ لکھیا ہے مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھ دیے آندی ہے وذکر فی الکتاب مریم وذکر فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں سمجھ گیا مائی دا نام مریم ہے میں کہ اما جی اولاد ہے ہی کہ نہیں پتر پیاں ہے ہی کہ نہیں مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھ دیے آندی الحمدللہ الذی وہبنی علی الکبر اسماعیل و اسحاق اس اللہ دے شکر نے جن نے مینوں اسماعیل اسحاق جیسے بیٹے دے چھڈے نے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں آکھیا نہیں اماں آ روٹی میرے کول ہے وے تے کھا لے مائی قرآن پڑھ کے آندی ہے انی نذرت للرحمن صوما میں تے اللہ نو راضی کرنی روزہ رکھیا ہے عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں آکھیا نہیں اماں ہن روزے کیڑے نے تے مائی پھر بھی قرآن پڑھ دیے آندی ہے فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ جے کوئی نفلی رکھ لوے تے فائدہ بڑا عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں کہیا نہیں اماں جے تو آکھیں تے جتھے جانا ہی میں چھڈ آواں مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھ دیے آندی حل جزاء الاحسان الا الاحسان اج نیکی میرے نال تو کرے گا رب تیرے نال نیکی کرے گا عبداللہ بن مبارک کہندے نے میں اپنی ڈاچی بٹھا دیتی میں کہ اما جی بیٹھ جاؤ مائی بہن لگی پیر رکابے پھس گیا مائی ڈگ پئی تے پڑھ دیے ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ کوئی بھی مصیبت نہیں آندی مگر اللہ دے حکم نال ہی آندی ہے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے اے بی بی ڈاچی تے بہ گئی میں ڈاچی دی مہاری پڑھ لی مینوں عربی دے شعر یاد سن میں عربی دے شعر پڑھنے شروع کر دیتے تے مائی مینوں دوبارہ مار کے کہندی ہے فقراؤ ما تیسر من القرآن وے عبداللہ بن مبارک پڑھنا ہی تے رب دا قرآن پڑھی جا تے کی ملے گا قرآن پڑھے گا کی ملے گا مولا نے لکھا نا ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں اے قرآن پڑھیا ہیر پڑھیا نہیں ایڈیا دی خطرانی دے گیت سنیا نہیں عالم لوہار سنیا نہیں کوئی کتاب دنیا دی ایسی نہیں جدا ایک حرف پڑھے تے تینوں 10 نیکیاں ملن اے صرف رب دا قرآن ہی ہے حرف ایک تے نیکیاں 10 اور کلی بسم اللہ پڑھ لی نا کلی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ دے ہو نا کہ نہیں پڑھ دے کلی بسم اللہ پڑھ لیے چائے دا کپ پی لگیا پانی پی لگیا روٹی کھان لگیا دودھ پی لگیا کلی بسم اللہ پڑھ لیے آمنہ دے لاد دے فرمان دے مطابق 190 نیکیاں نامہ اعمال درج ہو جاندیاں کلی بسم اللہ دی تے پڑھیا کرو پھر ہوکا پی لگے پڑھ لے کرو شاید کام بن جائے ایک ایک حرفوں دادا نیکیاں نے مل دیاں ہوندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں جنت دیاں حوراں نالے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بنائی آ تے قرآن رب دی ایسی کتاب ہے جے چوراں نے سنیا دل لا کے تے رب دی قسم ولی بن گئے نے
جے ڈاکواں سنے تے او ساتھ بن گئے نے، خیر خواہ بن گئے نے۔ آ دیکھ لینا ایک جنگلاں چ ڈاکے ماردا پھردا ہے، بدنام زمانہ ڈاکو، جیڑی شاہراہ تے جاندا ہے، جیڑی سڑک تے جاندا ہے، لوگ او سڑک چھڑ دیندے نے، اس راستے تے فلاں ڈاکو آ گیا ہے۔ ایک دن حسین و جمیل بی بی تے نظر پہ جاندی ہے، اینو برائی دی دعوت دیندا ہے، اے اللہ والی انکار کردی ہے، اے کہندا ہے نال ہی دھمکی لا دیندا ہے، اچھا پھر رات نو خیال نال سوویں، میں تینوں چک کے لے جاں گا، پھر ویکھاں گا مینوں کون روکدا ہے۔ ادھی رات دا ویلا ہے، اے بدنام زمانہ ڈاکو سیڑھی لا کے اس بی بی دے مکان نو چڑھ رہا ہے، کسے اللہ دے نیک بندے دی نظر پی گئی، انہیں دیکھیا ڈاکو ڈاکا مارن چڑھ رہا ہے، انہیں قرآن دی ایک عہد پڑھی، کہندا ہے الم یان للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ۔ کیا جے وہ ویلے نہیں آئے کہ ایمان والیاں دے دل اللہ دے ذکر کو ڈر جان؟ تے دل والا برتن سیدھا سی، ایک عہد سنی انقلاب آ گیا، اور میرے ویرا تو تے 6 گھنٹیاں دیاں وعداں سن جانا ہے، کئی دن دیاں کانفرنساں سن جانا ہے، تیری صحت تے کوئی اثر نہیں پیندا۔ صحیح بخاری چ لکھیا ہے آمنہ دلال ایک سکی کھجور دے تھمے دے نال انج کر کے میرا نبی کھلو کے ٹاسنا لا کے خطبہ دیندا سی، ایک صحابی نے فرمان دی لکڑ دا ممبر تیار کر دیتا، میرے مصطفیٰ نے تھما چھڑ دیتا، ممبر تے تشریف لے گئے، صحابی بیان کردا ہے تھمے نے میرے مصطفیٰ دی جدائی چ رونا شروع کر دیتا، اور ڈنگراں تے اثر ہو جاندا ہے، لکڑاں تے اثر ہو جاندا ہے، ڈاکو جڑا بن کے جائے او دے تے اثر ہو جاندا ہے، قاتل بن کے جائے او دے تے اثر ہو جاندا ہے۔ آ ویکھ لینا چودھری عمر نے تلوار پکڑی ہے تے پتہ چلیا کتھے چلے ہو جی، اللہ دے پاک پیغمبر نو قتل کرنی چلیا، معاذ اللہ، کسے دسیا اپنی بہن تے بہنوئی نو تے سانب سیدھے ادھر ہی چلے گئے، جا کے ویکھیا دروازہ بند ہے تے بہن دے گھروں قرآن دی آواز آ رہی ہے۔ دعا کرو اللہ ساڈے گھراں چ بھی قرآن دی آواز آئے، پر اتنے بطور تبرک لوگ پتہ کی لاؤندے آؤ چڑھا لو چوڑیاں میرے مرشد دے دربار دی۔ مولانا پرسوں اسی تقریر کر کے سرائے مغل جا رہے سا، راستے میں ایک بہت بڑا پنڈ سی، وہ پاسے تے ایک قبر تھی، انہوں اتنے چنڈیاں لائیاں تے 10-12 جنے نا وہ بلی تمال پانڈا رات دے 12 بجے اصا گڈی روک دیتی بھئی یہ آندے کی نے، جدو اسی انہوں نے کول گڈی روکی نا وہ سانو ویکھ کے زیادہ ابھرے نالے نچے تے نالے آخر پتا کی اس قبر والے دی روح نو ثواب پہنچان واسطے پتا کیا کہ میں بڑی مشکل نال وہ فکرہ یاد کیتا بھی کتے سنانا پی جاتا ہے، وہ آخر نالے ڈھولکی بجاؤن نالے آخر ڈاڈے دکھ پیا دینا ہے میرے ہاتھ دے اکڑیا، یہ روح اس بزرگ دی روح نو ثواب پہنچ رہی۔ ایک بار پھر سنا دینا نہ 2-3 بار سنا دینا، پر وہ سانو جب انہیں ویکیا نا بھی یہ گڈی ٹھلی شاید کچھ دین گے تے وہ نالے ٹولکی دب کے بجاؤن تے نالے آکن ڈاڈے دکھ پیا دینا ہے میرے ہاتھ دے اکڑیا، اگے پتا کیا آکن بڑے وقتاں نال پایا سی پر حسن کوئی نہ چڑھیا، کر کے ٹول نو میں ودیا کلمہ نبی دا پڑھیا، اے اس قبر والے دی روح نو ثواب پہنچا رہا سا، بڑے وقتاں نال پایا سی پر حسن کوئی نہ چڑھیا، کر کے ٹول نو میں ودیا کلمہ نبی دا پڑھیا، اے اس قبر والے دی روح نو ثواب پہنچا رہا سا۔ دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے۔ اب ویکھو عمر گیا پہن دے کر تے آواز کا دی قرآن دی انج کر کے دروازہ کھٹکایا، سیدہ فاطمہ نے دروازہ کھول دیتا، فاطمہ بہن نے دروازہ کھولیا، سعید بہنوئی ہے ایڈا قیمتی ہے، میرے نبی نے فرمایا جنہیں ویکھنا ہے سعید نو ویکھ لو جنتی بندہ جے، اشرا مبشرہ دے اندر داخل، بہن نو آندا نہیں بہنے کی کر رہے سو، سیدہ فاطمہ ہے کہ نہیں تو
دے لائق نہیں تو بہن پکار دی چھوک مدینے والے بہن کیا دی بے تو چور سرکاری نالے بے ادب رسول دا ہر ویلے دشمن رہے ہوں سونے مقبول دا بہنا دی ویر اے اللہ دی پاک کتاب ہے تو مشرک نہ پا کے جے قرآن سننا ہی کپڑے مینو لا دے میں تو دینی ہاں تو غسل کر لے او چودھری عمر جڑا مارن لی چلیا سی اونے گلے ہی کپڑے گل چ پائے نے اوتھے بیٹھا ہے منتاں کر رہا ہے آندا پہن دے اگے عمر اون واسطے پاوندا نی لیا کے سناوی مینوں چشمہ ایمان دا نی تیوں ہی سنا دے میں نہیں ہاتھ لگاوندا تاں تو صورت بہن کڈ کلیار دی چوک مدینے کنا کو سنا وہ گھنٹہ بعد کی کو سپارہ سنا دے دیاں تاجے پہلی آئیاں سی بہن نے پڑھ کے جاؤں ویر نو سنائیاں سی چھم چھم روے پیا دیندا دہائیاں سی انجواں دے نال داڑی بھیجی سردار دی ہن کی آندا ہن عرضاں کریندا لا چل نبی دے کول نی رو رو بخشا لاں جڑے بولے میں بولنی پاک نبی تو سٹا جندڑی کولنی آگ دی بہن تو نہیں لیک دربار دی ہن منتاں کر رہا ہے میرے دوستو میرے بزرگو رب دا قرآن سنیا تے تھوڑا جا سنیا انقلاب آ گیا ایسا انقلاب آ گیا جڑا میرے مصطفیٰ نو شہید کرنی چلیا سی نبی دا دیوانہ بن گیا اللہ دل لا کے قرآن سنن دی توفیق دے اے نہ ہوئے شیخ القرآن اتنے قرآن پڑھ رہے ہم کسی دکان سے پہنچے ہو مولانا میں تو نعرہ آدھی نہیں ویسے میں چپ اس کر کے کر جانا مت نعرہ کسی کے اندر فسیا رہ جائے اوکھا کرے اس واسطے اللہ نے نوجوانوں کا جذبہ قبول فرمائے اللہ انہوں دی جوانی اپنے دین لی پسند فرمایا کیوں اب دیکھنا اے ڈاکو سی بدنام زمانہ ڈاکو قرآن دی ایک آیت سنی ایسا ولی بنیا ڈاکے گئے بدماشیاں گئیاں چوریاں گئیاں ہر برائی گئی اور ہر ویلے بیت اللہ جی تریا کرتا ہے بیت اللہ دے طواف کرتا ہے کدی حجر اسود دے بوسے لیندا ہے کدی رکن یمانی نو مس کرتا ہے کدی رحمن دے پرنالے تھلے کھلو کے دعاواں منگدا ہے آندارشاں والے کدی وہ دن سن میں جنگلاں چ ڈاکے ماردا سی اللہ ج اپنا گھر نصیب فرما دیتا ہی ایک دن چ بنیا اے بھی طواف کر رہا ہے اے فضیل بن ایاز جڑا ڈاکواں قرآن سن کے ولی بنیا سی اے بھی طواف کر رہا ہے تے وقت دا حکمران بھی طواف کر رہا ہے اللہ سانو بھی توفیق عطا فرمائے طواف ہو رہا ہے اے بادشاہ وقت دا حکمران انج کر کے فضیل دے کندھے تے ہاتھ رکھ کے چندا ہے او فضیل یار سنیا تو رب دا قرآن سن کے ولی بنیا میرا جی کردا ہے تیرے نال کوئی تعاون کراں تیریاں خدمتاں کر چھڈاں دس کی لینا کی لینا چاہنا ہے کی منگنا ہے میں تینوں دیواں بادشاہ خود کہندا ہے حضرت فضیل رحمہ اللہ کہندے نے اوے بادشاہ کیسی گل کیتی میں پھراں اللہ دے گھر وچ تے منگاں تیرے کولوں مینوں انسان کس کہنا ہے پھر رب دے گھر وچ تے منگاں تیرے کولوں اچھا بادشاہ کہندا پھر کدی سہی ایک دن باہر ملاقات ہوگی بادشاہ کہندا فضیل اب جی کچھ منگ لے حضرت فضیل آندے نے اوے بادشاہ دس کی منگاں بادشاہ کہندا جو مرضی منگ لے او دے ذہن چ سی کوئی اونٹ منگ لے گا گھوڑا منگ لے گا کوئی مربع منگ لے گا کوٹھی منگ لے گا ایدیاں نظراں اڑے اڑے ہی حضرت فضیل دیاں نظراں تاں لگیاں نے اے کہندا بادشاہ میں منگن لگا ہی دین لئی تیار ہو جا بادشاہ کہندا منگ کی منگنا ہی حضرت خدا آندے نے اوے بادشاہ جے دینا ہے تے پھر جنت ہی الاٹ کر دے جنت تے بادشاہ ٹھلا جا منہ کر کے آندا اے تے مینوں بھی نہیں پتا مینوں جنت ملنی کہ نہیں ملنی یقیناً سوائے انہاں بندیاں دے جنہاں نوں میرے مصطفیٰ نے فرمایا جنتی نے باقی کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جنتی ایک جہنمی ہے جنہاں رسول اللہ نے فرمایا جنتی نے وہ جنتی یہ تو ساڈے کئی کملے بھرا نے محرم میں جو تو ڈانگا کھا کے نا پاک پتنوں پھر آگے بڑے خوش ہو گئے جی بہشتی ہو گئے سر پاٹے ہیں جی بہشتی ہو گئے اور ایویں بہشتی ہوں
اصل بہشتی کیسے قرآن نے نقشے کھچ چھڈے نے آواز آندی وسیق الذین اتقوا ربهم الی الجنۃ زمرا حتی اذا جاؤوها فتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین۔ اگے اگے رب دا نبی ہوئے گا، پیچھے صحابہ کرام دی جماعت ہوئے گی، پیچھے میرا ابو بکر، سجے میرا ابو بکر ہوئے گا، کھبے عمر ہون گے عثمان تے علی ہون گے، دیگر صحابہ کرام ہون گے، انشاءاللہ اسی بھی پیچھے ہی ہوواں گے۔ ہو کہ نہیں؟ منہ آپ دا پہلا دیکھ لو بھی ہو جائے۔ دعا کرو اللہ نبی جیسی سیرت بنان دی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے پیچھے اسی انشاءاللہ ہوواں گے تے جنت دیاں ٹکٹاں ہاتھ وچ ہون گیاں تے میرے نبی جنت دے دروازے تے پہنچ جان گے، انج کر کے دروازہ کھٹکان گے، دربان کہے گا من دکل باب، کیڑی سرکار ہے؟ آپ فرمان گے انا محمد۔ اے بہشتی بوا ڈی سی کھولے، کوئی گدی نشین کھولے، کوئی وزیر اعظم کھولے، کدی کوئی کھولے، پر جیڑی بہشت رب کو اساں لینی ہے او دا گیٹ جناب محمد کھولے۔ وہ آدم کھلائے گا تے اساں کوئی نہیں جانا، نوح کھلاوے تے اساں کوئی نہیں جانا، ابراہیم تے عیسیٰ موسیٰ سارے آ جان کھلا دین، پر کھلنا نہیں، جے کھلا لین تے اساں نہیں جانا، اسی تاں ہی جانا جدوں محمد کھلائے گا۔ اس واسطے ساڈے بابا جی نے آکھیا ہے، کہندے نے توڑی نو چھڈ دے لسوڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے۔ یہ بزرگاں دے نام نے نا، گھوڑے شاہ، توڑی شاہ، لکڑ شاہ۔ میں بہاولپور گیا، اڈے چ ایک مسجد ہے تے نال ایک دربار ہے، میں ذرا ویکھاں، میں آخیا ویکھا تے صحیح سرکار کیڑی؟ اوتھے لکھیا سائیں ڈڈی پیر، مولانا سائیں ڈڈی پیر، اللہ جانے کی شیاں انہوں نے پیر بنا چھڈنا۔ اس واسطے مولانا کہندے نے گل شاہ نو چھڈ دے تے توڑی نو چھڈ دے، زمانے دی ساری پسوڑی نو چھڈ دے، پر اس ہادی نو چھڈیاں گوارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ کیوں؟ اور جتے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، یوسف تے یونس لکن سارے اولے۔ اے نبی نے نبی ایتھے کہ جعلی پیران دیا بی بی تو پردہ کرنی تینوں قیامت نوں سیانا گے کہ؟ اور ظالماں تینوں تے اپنی سیان نہیں رہنی۔ جتھے آدم تے عیسیٰ تے موسیٰ بھی ڈولے، اور یوسف تے یونس لکن سارے اولے، اور ہر نبی اوتھے ایو بول بولے، ہر کوئی اوتھے ایو بول بولے، بنا مصطفیٰ دے چھٹکارا نہیں ہونا، اور معاشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا، کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں آنا۔ پتہ کیڑے ملنگ ہیٹھوں تو لائی پھر دیں، ہیٹھوں تو ہی لائی پھر دیں تے لوگ پتہ کیا دیا؟ لوگ آندیا کچھ نہ کھو، اے بھی کوئی راز ہے، راز او ننگا پھرن دیا، اے آندیا اے راز، اور راز تے تینوں کڈ کے بکھان دیا بھی ہی راز ہے۔ اور ظالمہ تینوں اجے بھی سمجھ نہیں آتی بھی راز تے تیرے سامنے کر رہا، راز تے ہوندا لکیا اور سب کچھ کڈی پھردا، آندا اجے بھی راز۔ اللہ اس قوم نو ہدایت نصیب فرمائے۔ میرے بھائی جے کو اہل حدیث سروں ننگیا نماز پڑھے فتوا، اے گستاخ، او تیڑوں ننگا نہیں جی، راز یا کوئی راز۔ اور سر تے کجنا آ منہ کجن لی لیا کے آپ دے پیو دے مسیتاں تے داڑیاں بھی رکھ، سروں ننگیا تے بخاری دی حدیث سے نماز ہو جائے گی، آ منہ ننگا ہوئے پتہ نہیں ہوندی کہ نہیں ہوندی، پیو تے لیا کے ٹانگ تے داڑیاں لین لگی ہوئے، جدو جماعت کو رہے پیچھے تیرے سارے داڑیاں لا کے کھڑے ہوتے۔ فرمان دینے معاشر دے دن جدوں دھپ نے ستانا، اے کوئی بھی ملنگ تیرا نظری نہیں آنا، دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا، اور دربان جنت دے کنڈا نہیں لانا، جب تک محمدی اشارہ نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا، محمد نو چھڈیاں گزارا نہیں ہونا۔ انشاءاللہ اس جنت جاواں گے انشاءاللہ۔ فضائل بن یاد کہندا بادشاہ جے دینا تے جنت دے دے،
بادشاہ کہندا تے مینوں بھی نہیں پتا مینوں جنت ملنی کہ نہیں تے فضائل آندے بادشاہ وا سن لے جدوں دی رب نے مینوں ہدایت دتی ہے جڑے رب نے دنیا بنائی میں اونوں دنیا دا سوال نہیں کیتا تے تینوں کیویں سوال کراں ہن کدی ہسدے ہی نہیں لوگ آندے فضائل یار کدی تے ہس پیا کر فضائل آندے لوگوں تانوں نہیں پتا اللہ نے کچھ بندے جنت لی بنائے نے کچھ جہنم لی بنائے نے جب تک مینوں پتا نہ چلے جنتیاں کہ جہنمیاں ہسنا ہی نہیں ہن موت دے فرشتے آ رہے نے ہن فضائل بن یاد مسکرا رہا ہے نہان والا بیان کردا ہے فضائل پڑھ لے تے پیاس ہی انج لگدا سی جویں ہنے ہی مسکراندا ہے اے میرے دوست قرآن دیاں برکتاں اے بی بی اللہ دا قرآن ہی پڑھی جاندی ہر گل گل دے نال قرآن ہی پڑھی جاندی ہے عبداللہ بن مبارک آندے نے بی بی جے تو آکھیں تے جتھے جانا ہی میں چھڈ آواں بی بی پھر بھی قرآن پڑھدی ہے عبداللہ بن مبارک دی ڈاچی تے بیٹھ جاندی ہے تے ڈاچی تے بیٹھن لگا کی پڑھدی سبحان الذی سخر لنا ھذا اے آندی جی دعا ہے کہ نہیں آندی ورلیاں ساڈے نوجوان پتہ کہو جائے بس بہتے جانے یا ویگن تے ڈرائیور نو آ جائے نپی یار بٹن جان پی نکلتی ہے میری لاوی انڈیا دا گانا تے پھر پتہ کی ہوندا او بس تے ویگن وجدی ہے ٹالی چ کئی بندے بائی پاس ہی راگ سنتے سنتے جہنم وچ جا پیندے ہاں جے قرآن سندا مویا تے جنتی تے راگ سندا مویا تے لعنت بسدا ہی ہویا ہے نا دعا کرو اللہ قرآن نال پیار نصیب فرمائے تے دعا یاد کر لو اور بڑی قیمتی دعا جے سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلى ربنا لمنقلبون عبداللہ بن مبارک فرماندے نے سامنے بیت المقدس دی بستی نظر آئی وہ قافلے والے بھی دس پے میں آواز ماری فلاں فلاں نام والے بندے ہیں تے آ جاؤ وہ بی بی دے بیٹے آ گئے میں انہوں نے آخیا اما جی تہاڈی کی لگدی ہے وہ کہندے نے ساڈی امی جان ہے عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں آخیا تہاڈی ماں نے قرآن نال کدوں خدا پیار پایا ہے قرآن نال محبتاں کدوں کدیاں پائیاں نے اے مائی دے بیٹے کہن لگے اج تو 40 سال پہلاں ساڈی ماں نے گل سنی سی ساڈی ماں نے مسئلہ سنیا سی جیڑی گل کریے وہ لکھی جاندی ہے جڑی گل کریے گلا کریے تے لکھیا جاندا ہے جے قرآن پڑھیے تے لکھیا جاندا ہے گالاں کڈیے تے لکھیاں جاندیاں نے درود پڑھیے تے لکھیا جاندا ہے ساڈی ماں نے قسمی پا لی اج تو بعد جے گل کیتی تے رب دے قرآن نال ہی کراں گی ہن مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھدی ہے اپنے بیٹے نوں آندی ہے فباسو احدکم بورقکم ھذہ الی المدینہ فلینظر ایھا ازکا طعاما ولیتلطف اپنے کے بیٹے نوں آندی جاؤ بازاروں سونا جا کھانا خرید کے لیا روٹی لیا کے اس مہمان نو کھلاؤ عبداللہ بن مبارک فرماندے نے میں روٹی کھا لی رات پی گئی ادھی رات تو ٹل گئی تے مائی دے خیمے چ کرانے دی آواز آئی میں پتہ کیتا گل کی ہے تے مائی دے بیٹے دسن لگے اما جی دا آخری ویلا ہو گیا میں کہ اما کی ہویا تے مائی پھر بھی مرن لگے قرآن پڑھ دیے آندی ہے وجاءت سکرات الموت بالحق وجاءت سکرات الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید مینوں موت دیاں بے ہوشیاں نے بڑا ہی پریشان کر چھڈیا ہے تے موت آنی ہے نا مولن لکھتے ہیں جدوں چابی عمر دی مک جانی کڑی چلدی رک جانی تیرے کام اور لکھے بچ رہ جانے تیرے کوٹے امیداں دے ٹہ جانے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں گولی موت والی سینے وچ ٹھک جانی اور جیڑی بیوی تیرے سر تے کلول کرے جاوے صدقے تے میٹھے میٹھے بول کرے اج لاش نو ویکھ کے ڈرن لگی روندی دیاں اکھاں وچوں ہنج سک جانی اللہ نیک موت نصیب فرمائے پر کئیاں نو موت بھی پتہ کہو جی آندی اب پچھلے دن پاکستان اخبار دی خبر ہے وہ کاڑے دے علاقے تک بابا بڈھا نا مرن لگا اپنے پتروں کو آخر لگا اور پترو گل سنو میں ہوں مرن لگا ساری زندگی تواڈے دی گواہی گل سنو میرا جنازہ جائے نا تے نال کنجریاں دا ناچ ہوے کئی موت ایسی بھی آتی ہے نا میرے جنازے نال کنجریاں نچن
مر گیا بڈھا، انہیں رابطہ کیتا کنجریاں نال بھی آؤ ساڈے پیو کی خواہش پوری کرو. کنجریاں کہن لگی اسی پاویں بغیرتی ہاں نا، کنجریاں ہی ہیں نا، پر اے بغیرتی اسی نہیں کر سکتے بھی تواڈے موئے پیو دے اسی نچیے. وہ کملے نوجوان انہیں آخر بابے جی یہ خواہش تے پوری کرنی، وسیعت تے پوری کرنی ہے. انہیں پھر تیسری جنس جڑی جنانے ہیں نا بندے بوڑھیاں بنے پھرتے یہاں رابطہ قائم کیتا. وہ پھر اخبار والا لکھنا انج کر کے وہ تالیاں مارتے گئے خسرے ایویں اس بڈھے نے قبر چ دفن کیتا. تے میرے خیال جاندیا فریچا پھر پھڑ لیا ہوئے گا آدر تینوں اسی کنجریاں ناج بکھا لیا. دعا کرو اللہ قسمت قرآن فرما دے. اے بی بی پڑھ رہی ہے وجاءت سکرات الموت بالحق، مینوں موت دیاں بے ہوشیاں آ رہی نے. بی بی قرآن پڑھدی پڑھدی مر جاندی، فوت ہو گئی بی بی. کفن دفن دتا، کفن دتا دفن کیتا، رات پہ گئی. عبداللہ بن مبارک کہندے نے رات نو بی بی خواب چ مینوں ملی. میں آخیا نہیں بی بی تو جو اتنا قرآن پڑھدی سیں تے رب نے کی سلوک کیتا ہے؟ بی بی پھر بھی قرآن ہی پڑھ کے جواب دیندی ہے آندی فی مقعد صدقن عند ملیک مقتدر. عبداللہ بن مبارک میں جو بہتا قرآن پڑھدی ساں تے رب نے جنت دیاں بہاراں نصیب فرما دتیاں نے. اور دوستو گل رب دے قرآن نال بڑی. آ جاؤ قرآن نو سینے لاؤ. موطا امام مالک چ لکھی ہے جنوں قرآن پڑھیا پڑھنا آ جائے انہوں ایک حرف دیاں 10 نیکیاں، جی زبان موٹی ہو جائے نہ پڑھنا آئے ایک حرف دیاں 20 نیکیاں. آ بڈھے سارے دسے ہی پیدا تے جے سپارہ بھی پڑھ کے مر گئے ہو جائے نا قیامت والے رب پڑھیا دی سبھاں کھڑیاں فرما دیں. تے شرم نہیں کرنی. جدوں میرے مصطفیٰ نے بسم اللہ پڑھی 40 سال عمر، ابو بکر صدیق دی تقریباً 38 سال عمر، صحابہ نے جوانی دی عالم اور بڑھاپے دے عالم قرآن سیکھیا، قرآن پڑھیا. سلمان فارسی نے جب قرآن پڑھیا دی 200 سال عمر سی. اللہ سانو قرآن نال پیار نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.